فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد ہمارا جو آج کا امام علی مقام تاجدار کربلا سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول لخت جگر مولا کائنات کے بہت سارے مختلف مقام کے پہلو ہیں. جس پہلو پہ ہماری آج گفتگو ہے اس کا تعلق کچھ یوں بنتا ہے کہ آپ کی جو تکلیف ہے امام علی مقام کی ذات کو جو تکلیف ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی اونچی دیکھی جاتی ہے، اور یہی کسی شخصیت کے مقام کا اسی بات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات ان کے بارے میں اللہ رسول گوارا نہیں کرتے تو جو ظلم یزیدیوں نے کربلا کے اندر ڈھائے ہیں وہ کس قدر بھیانک ہوں گے، اس بات کا آج اندازہ لگائیں گے. اور ایک تعداد ہے نام نہاد مسلمانوں کی جو یہ برملا جملے بولتے ہیں، انہیں شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں آتا کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی. یہ بھی اسی کے ضمن میں ثابت ہو جائے گا کہ دو شہزادوں کی تھی یا ایک شہزادہ اور دوسرا لانتی اور پلیت تھا. اسی کے ضمن میں جو کہتے ہیں نا دو شہزادوں کی تھی، ان سے ایک چھوٹا سا میں سوال رکھ رہا ہوں کہ اگر دو ہی تھے ایک جیسے ہی تھے تو پھر اس کا جواب دے، نبیدہ لخت جگر نور عین پیدا کر. یہ پیدا کر کا مطلب ہے دکھا، یہ انہی کو خطاب ہے. یہاں جو لفظ آئے گا نا پیدا کر، اس کا مطلب ہے ایسا دکھا. نبیدہ لخت جگر نور عین پیدا کر، علیدہ چاند تے زہرا دا چین پیدا کر. علیدہ چاند تے زہرا دا چین پیدا کر. ذرا غور سے، تیرے یزید سے اے مولویہ، تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہیں موجود. ان کے یزید جیسے لاکھوں آج بھی ہیں. تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہیں موجود، میرے حسین سا کوئی ایک حسین پیدا کر. ناممکن ہے. دوسرے حسین کے ہونے کے لیے پتہ ہے کیا کیا لازم ہے؟
پھر وہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 کا مطلب بھی اسی کے ضمن میں لینا ہوگا، وخاتم النبیین۔ ظاہر دوسرے حسین کے لیے پھر نانا بھی تو ایسا ہی درکار ہوگا نا۔ اور رب فرما رہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ آپ کی ذات پہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ جب دوسرا ایسا نانا کسی صورت نہیں آ سکتا تو ایسا نواسا کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ دو شہزادوں کی بات تھی، دو شہزادے لڑے تھے، شاید کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ یزید جیسی لعنت جس پر آگے اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو ایک روایت آئے گی، کئی سو سال جس پر اور جس کے حمایتیوں پر اللہ لعنت بھیج چکا ہو اور آقا کریم کی شفاعت سے محروم کر چکا ہو، اس بے ایمان کو جنتی نوجوانوں کے سردار کے مد مقابل لا کے کھڑا کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ اندازہ لگا۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر سے گزر رہے تھے تو امام مقام کی چھوٹی سی عمر ہے بظاہر، تو بچے جس طرح گھروں میں روتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، تو امام علی مقام نہ اپنے گھر میں رو رہے تھے، اپنے گھر میں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو ارشاد فرمایا ہے، فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ذرا سمجھنا، ہم ادھر سے چلیں گے بس ایک جملہ بولیں گے کہ کربلا میں کیا ہوا۔ کہا تھا نا کہ آج ایک انوکھے پہلو سے مقام امام حسین آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اندازہ لگائیں کون سا بچہ ہے جو نہیں روتا؟ روتے ہی ہے نا۔ آپ میں سے اکثریت بیٹھی ہے جو خود بچوں والی ہے، اگر کسی کے نہیں ہے تو کم از کم اس نے دیکھے ضرور ہیں کہ چھوٹے بچے رویا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے میری لخت جگر، حسین کو نہ رونے دیا کر، اس کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، اس کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے۔ اور آپ کئی بار یہ جملہ بولا کرتے تھے، میرا یہ بیٹا وہ ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے۔ ایک دن امام علی مقام امام حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ابراہیم سرکار علیہ السلام نے دونوں کو گود میں لیا ہوا ہے، جبریل حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو چن لیجیے، ایک آپ کو قربان کرنا ہی ہوگا۔ اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر میں کہوں نا کہ تو حسین کو لے جا تو اس کی وجہ سے مجھے تو تکلیف ہونی ہے جو ابراہیم میں ہونی ہے۔ ابراہیم کو لے جا تو مجھے وہی تکلیف ہے، حسین کو لے جا وہی تکلیف ہے، لیکن حسین کے لے جانے میں میری بیٹی کو بھی تو تکلیف ہوگی، حسین کے لے جانے میں علی کو بھی تو تکلیف ہوگی۔ تو میرے آقا جبریل سے فرماتے ہیں تو میرا بیٹا یعنی ابراہیم لے جا، حسین کو رہنے دے۔ اللہ کی طرف سے پیغام تھا، ابراہیم ان پہ قربان کر دیا۔ امام علی مقام پر ابراہیم اپنا شہزادہ کیا کیا ہے؟ اور میرے آقا کئی بار صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، صحابہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہوا ہے، جس پہ میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و اہل بیت میں موجود ہیں، مسجد نبوی شریف۔ تو گھر سے قاصد آتا ہے کہ حسنین کریمین گم ہو گئے۔ حسنین کریم ہیں، میرے آقا کریم خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ کتنا اہم ہوتا ہے، اور پھر ہمارے جیسے طالب علم کا خطبہ اتنا اہم ہے، ذرا اندازہ لگانا تاجدار مدینہ کے خطبے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ خطبہ دیا جا رہا ہے اور پیغام آتا ہے شہزادی کونین کی طرف سے
نواسے گم ہو گئے ہیں، نواسے گم ہو گئے ہیں۔ تو جو مدینے میں بیٹھ کے دونوں جہانوں کی خبر رکھتے ہیں انہوں نہیں پتا آج نواسے کہاں ہیں۔ اہمیت بتائی جا رہی ہے، مقام بتایا جا رہا ہے۔ خطبے کو چھوڑا اور اعلان فرمایا جتنے مجمع میں بیٹھے ہو سارے مدینے کے اطراف میں چلے جاؤ، میرے نواسوں کو جلدی تلاش کرو کہاں چلے گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آقا کریم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، منبر چھوڑا، خود بھی حسنین کریمین کی تلاش میں چل پڑتے ہیں۔ صحابہ اہل بیت تھوڑے، خود کو بھی پتہ ہے، لیکن امت کو ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ خیال کرنا یہ عظیم حسین ہے، یہ میرا بیٹا بڑی عظیم شان کا مالک ہے۔ سارے صحابہ اہل بیت مدینہ شریف کے اطراف میں تلاش کر رہے ہیں، میرے آقا کریم خود تلاش کر رہے ہیں۔ اب جو میں جملہ بولنے چلا ہوں ذرا اس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ تلاش کرتے 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 ظاہر ہے ملنے انہی کو تھے جن کو پتا تھا، جن کو پہلے ہی یہ تو سارا بتایا گیا ہے کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ جہاں پر حسنین کریمین تھے وہاں تاجدار مدینہ ہی جا پہنچتے ہیں۔ سارے تلاش کر رہے ہیں لیکن ملتے کنہیں ہیں؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شہزادے بیٹھے ہیں اور ایک بہت اونچا لمبا چوڑا اژدہا یوں شہزادوں کے سامنے بیٹھے، یوں کھڑا ہو کر میرے آقا کریم علیہ، یعنی بہت بڑا سانپ، اژدہا کا مطلب بہت بڑا سانپ، جو شدید خوفناک سانپ ہو اس کو اژدہا کہا جاتا۔ جیسے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اژدہا غائب ہو گیا۔ اژدہا اب یہ بھی میرا مالک ہی جانے کہ ان کی حفاظت پہ معمور یہ اژدہا کہاں سے آیا۔ آقا کریم گئے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب جو کلمات ہیں امام علی مقام کا مقام کتنا ہے، عند اللہ و عند رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے دونوں کو لگایا گلے، اور یہ وہی ہستی ہیں جن کی ذات پہ اولین و آخرین قربان ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات پہ اولین و آخرین کیا ہو رہے ہیں؟ صحابہ کا یہ طریقہ تھا گفتگو کا، جب گفتگو کرتے تو پہلے یہ جملے عرض کیا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میری والدہ بھی آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے والد بھی آپ پہ قربان ہو جائیں۔ جن پہ سارے صحابہ و اہل بیت قربان ہیں ذرا ان کے جملے سننا۔ میرے آقا لگاتے ہیں نا گلے، فرمایا کہاں چلے گئے تھے؟ اوے میرے والدین تم دونوں پہ قربان ہو جائیں۔ نہیں سمجھے آپ، جملہ ہی نہیں سمجھے، یا تو سمجھے نہیں ہیں یا پھر ہم رہتے ادھر ہی ہیں۔ وجہ یہ ہے میرے آقا نے کتنا عظیم جملہ عطا فرمایا ہے، فرمایا اے میرا لخت جگر حسن، اے میرا لخت جگر حسین، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میرا والد عبداللہ بھی تم پہ قربان ہو جائے، میری امی آمنہ بھی تمہارے اوپر قربان ہو جائے۔ اندازہ لگائیں اتنا اونچا مقام کہ جن پہ ساری دنیا قربان ہے، مصطفیٰ کریم اپنے والدین کو حسنین کریمین پر قربان فرما رہے ہیں۔ اور آپ کو 10 محرم الحرام والے دن ایک چھوٹا سا اصول دیا تھا، وما ینطق عن الہوا کے تحت، یاد ہے نا کہ جو بھی بولتے ہیں کلام رب کی ہوتی ہے، کلام رب کی، گویا یہ کلمات رب کی طرف سے ہیں۔ محبوب آپ انہیں بتائیں، حسنین کریمین کو بولیں تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے ان کا مقام کتنا اونچا ہے، جن پہ میرے محبوب نے اپنے والدین کو قربان کر دیا ہے۔ تمہارے اوپر میرے والدین قربان ہو جائے، تمہارے اوپر میرے والدین۔ ایک سوال ہے اگلی روایت سے پہلے، سوال کا جواب دینے میں سارے صحابہ جواب دینے میں ایک پہاڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان میں سوال کا جواب فل بدی دینے میں جو ہستی مشہور ہیں وہ مولا کائنات کی ذات ہے، وہ مولا کائنات کی۔ آپ کو پتہ ہے کئی بار خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے زمانہ میں کئی فیصلے ایسے ہوئے
جن پہ فی الفور مولا کائنات بول پڑے نا یوں نہیں ہے، بلکہ تاجدار مدینہ نے یہ فرمایا تھا، اور انہوں نے مولا کائنات کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے مولا کائنات کا شکریہ ادا کیا، یا امیر المومنین آپ کی موجودگی میں آج فیصلہ درست ہو گیا۔ اور ویسے بھی میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا قاضی جو ہے وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے، اور قاضی وہی ہوتا ہے جو فیصلے سناتا ہے، سب سے بڑا جج امت کا۔ آپ کے ملک کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک صدی کی بات نہیں ہو رہی، جملے سنے تو صحیح میرے آقا نے کہاں تک پہنچائے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت میں یعنی قیامت تک سب سے بڑا جج اور قاضی کون ہے؟ آپ نے بولنا کون ہے؟ کون ہے؟ یہ میرے آقا کا فرمان۔ وما ينطق عن الهوى کے تحت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آقا کا فرمان وہی ہوتا ہے جو رب کا کلام ہوتا ہے۔ رب کی طرف سے مصطفیٰ کریم کو کلمات اور آپ کی زبان چلتی ہے، گویا کائنات کا سب سے بڑا جج اور قاضی اور فیصلے کرنے والا کون ہے؟ میں جب اس روایت پہ پہنچا نا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ جملہ کیوں بولا تھا۔ اب سننا، مجھے جو سمجھ آئی، ضروری نہیں کہ یہ ٹھیک ہو، اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ رسول کی طرف سے، اگر میں اس میں بھول گیا ہوں، آپ کو بتاؤں گا ابھی، اگر میں اس میں بھول گیا ہوں تو میرے نفس کی خطا ہے، میرا رب مجھے معاف کرے۔ اب بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود ہیں، کسی کے بارے میں یہ کلمات نہیں ہیں کہ وہ سب سے بڑے فیصلے کرنے والے، سب سے بڑے جج ہیں۔ اگر ہیں تو کن کی ذات کے بارے میں؟ مقام حسین بتانے کے لیے، مقام حسین بتانے کے لیے دونوں شہزادوں نے، اب میں وہ بات کرنے چلا ہوں جو کرنی تھی، اس کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا۔ دونوں شہزادوں نے لکھی تختیاں۔ کیا لکھی؟ جیسے بچے گھر میں لکھتے ہیں، آپ کے بچے بھی لکھتے ہیں۔ امام حسن نے بھی لکھی، امام حسین نے بھی لکھی، مقابلہ ہو گیا۔ ایک بھائی کہہ رہا ہے میرا خط اچھا ہے، دوسرا بھائی کہہ رہا ہے میرا خط اچھا ہے۔ اب سننا، یہ کوئی بات، خط کی بات ہے۔ انہوں نے کہا چلو ابا حضور سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، سب سے بڑا جج ہے پوری امت کا، فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ دو تختیاں چیک کریں کس کا خط اچھا ہے۔ امام حسن نے اٹھائی اپنی تختی، امام حسین نے اٹھائی، پہنچ گیا ابا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور سنا ہے، دیکھا ہے، آپ بڑے سے بڑا فیصلہ بھی بہت جلدی کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑا مشکل سوال بھی ہے تو فوراً جواب ملتا ہے۔ آج ایک سوال لے کے آئے ہیں، ان کا پھر یہ بولنا بھی آخر کسی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ اب بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، بڑے بڑے۔ فرمایا میرے نور نظر بتاؤ تو صحیح کیا فیصلہ ہے؟ ابا حضور یہ حسن کی تختی ہے، یہ میری یعنی حسین کی تختی ہے، ان کا دعویٰ ہے میرا خط اچھا ہے اور میرا دعویٰ ہے میرا خط اچھا ہے، تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے کہا چلو سب سے بڑے قاضی سے ہی فیصلہ لے لیتے۔ اب کلمات دیکھیں، اسلوب دیکھیں۔ اب مولا کائنات نے جب سوال سنا نا تو امت کا سب سے بڑا جج کہتا ہے اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، کاش کہ کسی کو سمجھ آئے، لیکن یزیدیوں کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، نہ کھلی تھیں نہ کھلیں گی۔ فرماتے ہیں میں واقعی بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے اس سوال کا جواب امت کے سب سے بڑے قاضی کے پاس نہیں ہے، تمہارا یہ فیصلہ علی نہیں کر سکتا۔ ابا حضور کہاں جائیں؟ سب سے بڑے قاضی تو آپ ہیں، سب سے بڑے جج تو۔ فرمایا یہ تمہاری اماں حضور فیصلہ کرے گی۔ دونوں شہزادے چلے۔ سیدہ کائنات بھی کوئی چھوٹی مفتیہ تو نہیں ہے، بڑے سے بڑے فقیہ اور دقیق مسائل اور باریک مسائل۔ بلکہ ایک دن میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک سوال صحابہ و اہل بیت کے مجمع میں رکھا کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔
میرے آقا نے سوال کیا تھا صحابہ و اہل بیت. اب سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ جواب کیا ہے. سب سے بڑا جج بھی بیٹھا ہے لیکن وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ہے. خاموشی چھا جاتی ہے. سوال کرے نا میرے جیسا کوئی ادنا سا بندہ تو جواب دینے میں ہر بندہ جلدی کرے گا. جب سوال ہی ہو تاجدار مدینہ کا تو سوچ کے جواب دینا پڑے گا. اب خاموشی، سکوت طاری ہو گیا. کیا سوال تھا میرے آقا علیہ السلام کا؟ عورت کے حق میں سب سے بہتر. مولا کائنات چپکے سے محفل چھوڑتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں. سیدہ کائنات مفتیہ اعظم فی المدینہ المنورہ فی زمان النبوی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہا کہ آپ کے ابا حضور نے آج ایک محفل میں سوال کیا ہے، سکتہ طاری ہو گیا. کسی کو جواب. فرمایا کہ کون سا سوال ہوا؟ کہا جی آپ کے ابا حضور نے پوچھا ہے کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر کون سی چیز ہے. آپ ذرا غور سے سنیے گا. یہ فقیہ اعظم مفتیہ اعظم حسنین کریمین کی والدہ جواب دیتی ہیں، جاؤ میرے والد سے عرض کرو کہ عورت کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، عورت کے حق میں یہ سب سے بڑی بات. تاجدار ولایت چلے اور تاجدار نبوت کی بارگاہ میں، حضور مجھے اس کا جواب آتا ہے. کھڑے ہو. حضور مجھے اس کا جواب. آپ نے فرمایا بتاؤ. یا رسول اللہ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد، یعنی جس سے شریعت نے پردہ رکھا ہے اس کو وہ نہ دیکھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کچھ جاننے والے ہیں، فرمایا علی سچ بتانا یہ جواب آیا کہاں سے؟ یہ فاطمہ زہرا کا علم آپ کو بتانے کے لیے میں نے ایک بات عرض کی. علی سچ بتانا جواب آیا. علی بتا جواب آیا. علی بتاؤ جواب آیا. عرض کی آپ کی لخت جگر نے دیا. فرمایا فاطمہ نے ٹھیک ہی جواب بتا فرمایا. اتنی بڑی فقیہ جہاں صحابہ و اہل بیت پہ سکوت طاری ہو گیا تو سوال کا جواب دینے والا آخر علم رکھتا تھا تو دیا نا. اور پھر تاجدار انبیاء نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نہیں یہ جواب نہیں. فرمایا جواب بالکل درست ہے. کتنی بڑی عالمہ. فیصلہ پہنچ گئے. اما حضور یہ حسن کی تختی ہے، یہ حسین کی تختی ہے. مقابلہ لگا کہ خط کس کا اچھا ہے. ابا حضور کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی میں بڑے سے بڑے فیصلے کر سکتا ہوں لیکن یہ میں نہیں کر سکتا. انہوں نے آپ کی طرف بھیجا. آپ نے کہا کہ میں بھی معذرت چاہتی ہوں، یہ فیصلہ بیٹا مجھ سے نہیں ہو سکے گا. شہزادوں نے عرض کی اما حضور پھر کہاں جائیں؟ کہا کہ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جاؤ. دونوں شہزادے چلے، تختیاں اٹھائی ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے. سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے. نانا جان ایک فیصلہ کروانا ہے. فرمایا میرے لخت جگر بتاؤ نا، میرے جگر کے ٹکڑوں بتاؤ نا کیا فیصلہ درکار. نانا حضور یہ تختی لکھی ہے حسن نے، یہ لکھی ہے میں یعنی حسین نے. فیصلہ کروانے کے لیے ہم چلے تھے امت کے سب سے بڑے جج کے پاس، انہوں نے بھی معذرت کی ہے. پھر آپ کی شہزادی کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے بھی معذرت کی ہے. فیصلہ ہم سے نہیں ہوتا، آپ کی بارگاہ میں بھیجا گیا. حد ہو گئی ہے. اگر کسی میں ذرا برابر انسانیت ہو، ذرا برابر بھی انسانیت ہو، حد ہو گئی ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں شہزادو یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا. نانا حضور پھر کہاں جائیں؟ فرمایا یہ جبریل کرے گا. کوئی شہزادہ مجھے دکھا تو سی جس کی تختی کا فیصلہ کرنے رب کا فرشتہ جبریل آیا ہو. بڑے بڑے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، کہیں بھی آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. اگر آئے گی تو مقام حسین میں نظر آئے گی، آئے گی تو مولا کائنات کے لخت جگر میں نظر آئے گی، آئے گی تو شہزادی کونین کے نور نظر میں نظر آئے گی.
میرے آقا فرماتے تمہارا فیصلہ اب کون کریں گے؟ آپ میں سے بہت ساروں کو تو سمجھ آ گئی ہے، کچھ سوچ میں بیٹھے ضرور ہوں گے یار یہ بھی کوئی بات ہے کہ کسی سے فیصلہ نہیں ہوتا، یہی تو مقام حسین ہے، یہی تو مقام حسن ہے جس کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی اور آج بھی نہیں ہے، لیکن جنہیں رب نے حسین کی محبت دی ہے ان کو میں نے ابھی بتایا نہیں، وہ روایت سنتے ہی ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ وجہ کیا ہے، فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا۔ بڑے بڑے جج موجود ہیں، اب میرے آقا سے بڑا جج تو انبیاء میں کوئی نہیں ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ جبریل آیا تھا، جبریل کو سرکار نے فرمایا حاضر ہو بھائی، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا یہ میرے شہزادوں نے تختیاں لکھی ہیں، ذرا فیصلہ کر اچھا خط کس کا ہے؟ ہاتھ جوڑے جناب یہ مجھ سے بھی نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل تجھ سے یہ یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا۔ اب فیصلہ چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہزادو اب تمہارے جو خط ہے نا، تختیاں جو لکھی ہیں کہ کس کا خط اچھا ہے، اس کا فیصلہ اب احکم الحاکمین کرے گا۔ جبریل کو آرڈر ہوتا ہے جنت سے سیب لے، جنتی سیب آیا ہے شہزادوں کے خط کے فیصلے کے لیے۔ پتہ نہیں کس منہ سے لوگ کہتے ہیں امام حسین مجبور تھے، اور جن کے خط کو چیک کرنے کے لیے جنت کے پھل مدینے میں آ رہے ہیں، ایسی شخصیت بھلا مجبور ہو سکتی ہے؟ ناممکن بات کرتے ہیں لوگ۔ خیر جبریل آ گئے جنت سے سیب لے کر، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیب دو تختیاں نیچے رکھ کے ساتھ ساتھ سیب کو اوپر کی طرف پھینکنا ہے، اللہ کی طرف سے جس شہزادے کی تختی پہ سیب آ کے ٹھہرے گا اسی کا خط اللہ فرما رہا ہے اچھا ہوگا۔ فرمایا کرو فیصلہ۔ یار وہ کیا منظر ہوگا ذرا دیکھیں تو صحیح نا، ایک خط کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب رب العالمین کا فیصلہ، جبریل آرڈر کے مطابق جبریل نے سیب کو اوپر لے جا کے چھوڑ دیا۔ جب سیب نیچے آتا ہے اب انتظار ہے حسن کو کہ میری تختی پہ، حسین کو میری تختی پہ، لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ جب سیب نیچے آتا ہے، جب چھوڑا تھا ایک تھا، جب نیچے پہنچتا ہے تو سیب کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آدھا حسین کی تختی پہ ٹھہر جاتا ہے، آدھا حسن کی تختی پہ ٹھہر جاتا ہے۔ میرے آقا نے فیصلہ دیا، میرا رب فرما رہا ہے تم دونوں کا خط بہت ہی اچھا ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ جس کے پاس فیصلہ جاتا ہے اب کس کو کہیں کہ تیرا خط اچھا ہے، دوسرے کا دل دکھ جائے گا۔ بس اتنی تکلیف دینا گوارا نہیں تھی، اتنی تکلیف امت کے بڑے جج سے گوارا نہ ہوئی، اتنی بڑی تکلیف دینا فاطمہ الزہرا، اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ ایک کا خط اچھا ہے دوسرے کا کچھ کم ہے، یہ تکلیف حسن کو ہو یا حسین کو ہو مولا کائنات اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک کا خط اچھا ہے دوسرے کا قدر کم ہے، اتنی تکلیف سیدہ کائنات اپنے شہزادوں کے حق میں برداشت، یہ خط قدر اچھا ہے یہ کم ہے، اتنی تکلیف تاجدار مدینہ حسن و حسین کے بارے میں برداشت، یہ خط اتنا اور یہ اتنا ہے، اس تکلیف کو جبریل برداشت، حد کریں برداشت کی نسبت رب کی طرف ہو تو نہیں سکتی۔ اگر ہم اجسام کی طرف والے عقیدے کی طرف جائیں، اگرچہ اس کو علماء سمجھتے ہیں اس نظریے کو، رب کی طرف برداشت کی نسبت ہو نہیں سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے اتنی سی تکلیف کہ حسن کا خط اچھا کہ حسین کا اچھا دوسرے کو تکلیف ہو، رب کی قدرت نے بھی اس کو گوارا، بلکہ آدھا آدھا سیب کر دیا کہ دونوں ہی خوش ہو جائیں۔ اب ہم ان یزیدیوں سے اور یزیدیوں کے ہم نواؤں سے پوچھتے ہیں جو ظلم کربلا میں ہوا ہے، کبھی سوچا ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ کیا بیتی ہوگی؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک خط کی بات، کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ خط کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نفوس قدسیہ کا مقام کتنا اونچا ہے۔
حسن و حسین بچے تھے، جیسے بچے آپس میں کشتی لڑتے، کشتی لڑ رہے ہیں، میرے آقا کریم بھی دیکھ رہے ہیں، سیدہ کائنات بھی دیکھ رہی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسن حسین کو پکڑو پکڑو، حسن حسین کو۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتے ہیں ابا حضور پہلے وہ بڑا ہے، پھر آپ بھی حسن کے ساتھ ہیں کہ حسن کو کہہ رہے حسن حسین کو پکڑو۔ فرمایا بیٹی حسین کو جبریل نہیں کہہ رہا کہ حسن کو پکڑو، حسین کو جبریل کہہ رہے ہیں پکڑو پکڑو حسن کو پکڑو، میں پھر کہہ رہا ہوں حسن کو پکڑو پکڑو حسن حسین کو پکڑو۔ مقام دیکھو اللہ کی بارگاہ میں، بچے ہیں، لڑائی نہیں تھی، خوش طبی کے لیے، جیسے آپس میں بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کی خوش طبی میں بھی رب کا اعظم فرشتہ جبریل نازل ہوا ہے، جو صرف انبیاء کی بارگاہ میں وحی لینے کے لیے آتا بس، اور وہ کسی کے پاس نہیں آتا۔ یہاں شہزادوں کی خوش طبی میں آ کے آرڈر، جبریل اللہ کا فرشتہ ہے اور فرشتے اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں کرتے، وہ کہہ رہا ہے حسین حسن کو پکڑو۔ میرے آقا فرمایا حسن حسین کو پکڑو۔ اندازہ تو لگاؤ یار ان نفوس قدسیہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ ان کی ذرا سی تکلیف بھی اس طرف کوئی برداشت کرنے کو 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک ظہر اثر کے درمیانی وقت، کربلا کا میدان، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کا ہے بیان، فرماتے میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا جو کلمات ہیں نا اس روایت میں وہ تو کسی وجہ سے نہیں پیش کر سکتا، کسی وجہ سے، البتہ اس کا میں اشارتاً ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زلف عنبری اور مبارک نورانی داڑھی کے اعتبار سے آج وہ کیفیت نہیں ہے ان چیزوں کی جو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں کر بھی نہیں سکتا، میری جرت ہی نہیں ہے جو وہاں روایت میں کلمات ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی زلفوں کی آج وہ حالت نہیں ہے، آپ کی مبارک نورانی داڑھی کی آج وہ حالت نہیں، اور آپ کے ہاتھ میں یہ شیشی ہے، بوتل ہے، اور آپ کے ہاتھ بھی خون آلودہ ہیں اور اس میں سارا خون ہے، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس عرض کر رہے ہیں خواب میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے غلام میں آج صبح سے اپنے نواسوں کا کربلا میں خون اکٹھا کر رہا ہوں، صبح سے اپنے نواسوں کا کربلا میں خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ کیا یزید کی طرف بھی کوئی ایسی بات ملتی ہے؟ یہ میں نے چند جو باتیں مقام حسین پہ عند اللہ و عند رسول ہی آپ کو عرض کی ہیں، کیا یزید کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات ملتی ہے؟ سوائے اس کے قرآن کو دیکھیں گے تو کہتا ہے یزید پہ لعنت، حدیث کو دیکھیں گے وہ کہتی ہے یزید پہ لعنت، صحابہ کو دیکھیں گے وہ کہتے ہیں یزید پہ لعنت، اہل بیت کو دیکھیں گے وہ کہتے ہیں یزید پہ، مسلمانوں کو دیکھو گے وہ کہتے ہیں یزید پہ، تو یہ برابری تو نہ ہوئی نا؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ دو شہزادے نہیں ہیں، دو شہزادے، آگے چلتے ہیں، بس دو باتیں رہ گئی ہیں۔ امام علی مقام جس وقت آپ شہید ہو جاتے ہیں، آپ کی نسل پاک میں صرف ایک فرد کھڑا ہے، وہ بھی بیمار، امام زین العابدین، امام سجاد، یہ امام حسین کا بیٹا ہے، اکیلا تنہا، باقی پاک طیب طاہر بیویاں، باپرد بیویاں، نہ تو ان قربانیوں کے درمیان کوئی بیوی بے پردہ ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے پردے پہ۔ اتنے بڑے بڑے شہزادے قربان ہوتے رہے، خیمے کے باہر کسی نے نہیں دیکھا۔ آج ہماری جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے پردے کے اعتبار سے، خیمے سے باہر کوئی پاک بیوی نہیں آتی، خیمے میں بند، اور اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صبر کے پہاڑ بنے ہوئے بیٹھے ہیں، صبر کے پہاڑ بنے ہوئے۔ امام زین العابدین اکیلے ہیں۔ یزید جب ہلاک ہوتا ہے تو کتب میں اس کے بیٹوں کی تعداد ہے 14۔ کتنے؟ اس پلید کے کتنے بیٹے تھے؟ اور میرے امام پاک کی نسل پاک میں فقط
ایک فرد کھڑا ہے. اب آپ سے پوچھنے چلا ہوں کہ زندہ یزید ہے یا حسین ہے؟ ایک سوال. جیتا یزید ہے یا حسین ہے؟ دوسرا سوال. تیسرا، فتح یزید کو ہوئی کہ حسین کو ہوئی؟ چوتھا، رب یزید سے راضی کہ حسین سے راضی؟ پانچواں، کائنات میں فیض 1400 سال بیت گئے، کوئی 8-10 سال کم، فیض حسین کا ہے یا یزید کا ہے؟ بےایمانو، یوں سینکڑوں باتیں ہم بتا سکتے ہیں، پھر بھی کہتے ہو 2 شہزادے تھے. ادھر ایک شہزادہ ہے، ادھر 14 اس پلید کے بیٹے کھڑے ہیں. آج اسی یزیدی گروپ سے میرا سوال ہے، پوری کائنات میں کوئی ایک فرد دکھاؤ جس کا نسب ثابت ہو جائے کہ یہ یزید کی نسل سے باقی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، پوری کائنات میں جہاں بھی قدم رکھو گے حسین کی نسل آج بھی باقی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو پھر جیتا کون؟ فتح کس کی ہے؟ رب راضی کس سے؟ پوری کائنات میں فیض کس کی نسل سے پہنچ رہا ہے؟ انہی لوگوں کا صدقہ ہم زندہ ہیں، انہی لوگوں کا صدقہ ہماری عزت محفوظ ہے، انہی لوگوں کا صدقہ ہمارے اوپر رب کرم فرماتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک کرامت آپ کے سر مبارک کی، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. یزیدیوں کو یہ آرڈر تھا ابن زیاد کی طرف سے، جو کوفے کا گورنر تھا، بدبخت لعین شخص، بہت بڑا لعین شخص ہے، کہ جس کو بھی شہید کرو اس کا سر قلم کرنا ہے، جس کو بھی. اور پھر وہ سر یزید کی بارگاہ میں انہوں نے لے کے جانے تھے، یزیدیوں نے، اس پلید کے دربار میں. اب جب سب کچھ ہو گیا، امام پاک کے سر کو لیا انہوں نے اور چلے اب کوفہ سے دمشق کی طرف. وہ بڑا بے ایمان دمشق میں رہتا تھا، چھوٹا بے ایمان عبید اللہ ابن زیاد جو تھا یہ کوفہ میں رہتا تھا، اور یزید دمشق ملک شام میں رہتا تھا. اب اس کے دربار کی طرف چلے تو پرانے زمانوں میں جب سفر کرتے تھے تو منزلیں بنی ہوئی ہوتی تھیں، کیونکہ آبادی نہیں ہوتی تھی کہ یہاں سے چلیں گے تو پہلی منزل ہماری وہ جگہ ہوگی، وہاں کچھ دیر ٹھہریں گے، دوسری وہ، یہ ایک قانون ہوتا تھا. یہ صرف یزیدیوں کے لیے نہیں، امام پاک بھی جب مدینہ سے مکہ آئے تو پہلی منزل، دوسری، تیسری، چوتھی، پھر مکہ سے کوفہ آئے تو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 10ویں، 15ویں، 20ویں، 22ویں، یہ منازل ہیں سفر کی، کہ یہاں بھی ٹھہرے تھے، یہاں بھی ٹھہرے تھے، یہاں بھی، آخر میں یہاں ٹھہرے تھے. تو یہ یزیدی جب سر لے کے جا رہے ہیں تو پہلی منزل پہ ٹھہرے رات گزارنے کے لیے. کیا گزارنے کے لیے؟ رات گزارنے کے لیے، کہ تھکے ہوئے ہیں، کھاتے بھی یہی ہیں، پیتے بھی یہی ہیں، شراب تک پیتے ہیں، سب کچھ کھانے پینے والے، یہ تھک گئے ہیں. جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے میرے آقا کریم کے گھرانے والی پاک بیویاں اور بیمار سجاد، جن کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں اور پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور اتنا عظیم سانحہ دیکھ کے آ رہے ہیں، وہ نہیں تھکتے. یہی بے ایمان تھک گئے، یہی بے ایمان تھک گئے. ایک شخص نے امام زین العابدین کو دیکھا تو رو پڑا، حضور اتنی اونچی شان ہے اور اس حالت میں جکڑا ہوا ہے. فرمایا چپ کرو، ہم صرف رب کے مقام رضا پہ راضی ہیں، باقی یہ ہمارا کچھ کر، ہم تو رب کی رضا پہ راضی ہیں. تو کیا سمجھتے ہم مجبور ہیں؟ میرے امام نے یوں اشارہ کیا، فرمایا کہاں گئی ہیں ان کی ہتھ کڑیاں، کہاں ہیں بیڑیاں؟ نہ ہتھ کڑی تھی نہ بیڑی تھی، امام ویسے کے ویسے کھڑے. فرمایا چپ کر، یہ باتیں نہ کر، ہم مجبور نہیں ہیں، صرف اپنے رب کی رضا پہ راضی جا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر سارا کچھ وہی اسی طرح. یزیدی بھی حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. خیر پہلی منزل پہ ٹھہرے تو وہاں پہ ایک عیسائیوں کا سب سے بڑا اس زمانے کا مفتی، عیسائیوں کا، جس کو وہ راہب کہتے تھے، اس کا وہاں پر عبادت خانہ تھا. جب اس نے دیکھا کہ لوگ یہاں ٹھہرے ہیں تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان کا جو ہم اس بدبخت کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے تو ایسے نہیں کہنا تھا، میں کہہ رہا ہوں. اور کہا یہ تمہارے پاس نیزوں پہ اتنے سارے سار ہیں، یہ کیا ہے؟ ان بے ایمانوں نے پھر بتایا جو بھی بتایا.
ہم نہیں کسی وجہ سے بیان کریں گے. بتانے کے بعد اس نے کہا اچھا یہ جو سارا ہے ایک رات کے لیے مجھے آپ دیں گے؟ یہ جو سارا ہے. انہوں نے کہا جی پیسے لگیں گے. تھے دولت کے پجاری تھے, دولت کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا. باقی پتہ ان کو سب کو تھا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں, صرف اندھے ہو گئے تھے یزید نے جو ان کو لالچ دی تھی, تجھے یہ عہدہ دوں گا, تجھے یہ عہدہ دوں گا, تجھے اتنے پیسے دوں. کوفے میں ہر فرد کو 100 درہم ایڈوانس میں مل چکا تھا. کوئی ان کی طرف نہ جائے, جو جائے گا اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور امداد بھی روک دی جائے گی. جو آج اس کے وکیل بنتے ہیں جی اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اربوں خربوں درہم جو قومی خزانے سے گئے تھے یہ کس وجہ سے دیے تھے؟ کہا تھا ان کا ساتھ کوئی نہ دے, ہم تمہارے گھروں کو پیسوں سے بھر دیں گے. یہ یزید کے کارنامے. کہنے لگے جی کیا لیں گے؟ پیسے. اس نے کہا کتنے؟ ایک رات کے, صرف دیکھنا ہی ہے, میں نے زیارت ہی کرنی. کہنے لگے 10,000 درہم لگیں گے. یعنی تھے بھلے یزیدی لیکن سمجھتے تھے سر حسین بڑا قیمتی ہے. آپ کے علاقے میں 10,000 درہم کو آپ سمجھیں گے 10 خرب, صرف دیکھنے کے 10 خرب, کیونکہ وہ سمجھتے تھے سر حسین بڑا قیمتی ہے. لیکن جس کو پتا ہو, جس کو, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, یہ لو 10,000 درہم. تھیلیاں چاندی کی بھری ہوئی پکڑائیں. کہا سر مجھے دے دو. سر انور امام علی مقام کا سر انور تھا. لے آیا اپنے کمرے میں, اس کو صاف کرتا ہے, جو خون وغیرہ لگا ہوا تھا صاف کیا. اپنے اعتبار سے سب سے اچھی جو خوشبو تھی وہ خوشبو لگائی اور اب بیٹھا اس کا دیدار کرنے. کیونکہ کتب میں اس نے پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی کے نواسے کو آخری نبی کے ماننے والے شہید کر دیں گے. بڑا اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسلک کے اعتبار سے عیسائیوں کا بہت بڑا مفتی ہے کہ چلو مجھے اسی شخصیت کی زیارت تو نصیب ہو رہی ہے. اب یہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا, سر انور سے لے کے آسمان تک نور کی لائٹیں ہیں. نور کی کیا ہیں؟ اور سفید رنگ کے. بہت ساری روایات سے اور انداز سے ثابت ہے میرے امام کے سر انور جہاں بھی جاتا جس کو نظر آتا سفید رنگ کے پرندے میرے امام کے سر انور کا طواف کرتے ہی رہے ہیں. کربلا سے دمشق تک طواف ہی کرتے رہے, نورانی پرندے, اور نور کی چادر تنی رہی ہے. جب اس نے یہ دیکھا نا, یہ بول پڑا, کہتا ہے اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے اور اس ہستی کا نانا تیرا آخری اور سچا رسول ہے, میں مسلمان ہو جاتا ہوں. میرے امام کا تو یہ مقام ہے. سر انور کو دیکھ کے عام عیسائی نہیں ہے, عیسائیوں کا مفتی اعظم. کسی بھی کافر مذہب کے عام بندے کو اپنے مذہب پہ اسلام پہ لینا آسان ہے بنسبت ان کے مسلک کے سب سے بڑے مفتی کے. وہ مفتی اعظم کی حیثیت رکھتا تھا, لیکن گواہی دیتا ہے سر انور کی زیارت کا یہ فیض ہے, یہ کرامت ہے. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے اور ان کے نانا جان تیرے آخری سچے نبی اور رسول ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں یزیدیوں نے قریب دیکھا ایک دیوار کے اوپر خون سے شعر لکھا ہوا تھا. کس سے؟ اس کا مطلب یہ تھا وہ بھی عجیب لوگ ہوں گے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین کو کربلا میں کریں گے شہید, اور پھر رکھیں گے امید کہ قیامت کے دن ان کے نانے کی ہمیں ملے گی شفاعت. بے ایمانوں نے جب پڑھا نا تو اس مفتی اعظم کے پاس چلے گئے, قریب قریب تو بیٹھے تھے. کہا جی یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب سے لکھا ہے؟ اب سننا. اس نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ کس نے لکھا ہے, البتہ میں کتابوں کی روشنی میں جانتا ہوں کب سے لکھا ہے, اس کا مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا چلو اتنا ہی بتا دو. کہا تمہارے نبی کی کائنات میں زہری بعثت سے 500 سال پہلے یہ خط لکھا ہوا ہے, یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ ادھر سے ان بے ایمانوں نے گزرنا ہے اور ان کو سمجھ آیا کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. جب اس نے کہا نا تو یزیدی اپنی موت آپ ہی مر گئے, لیکن سمجھے نہیں, وہ دولت سوار تھی. رات گزر گئی, سر انور واپسی کیا, وہ چلے. اگلی منزل پہ ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں تھیلیاں لے آؤ, پیسے تقسیم کر لیں. وہاں پہنچ گئے تو پھر پارلیمنٹ ہاؤس والے کھا جائیں گے, انہوں نے ہمیں کب دینے, وہ تو پہلے ہی بے ایمان پیسے کا پجاری ہے.
اب ذرا غور کرنا، جب تھیلیوں کو کھولتے ہیں نا، جو درہم چاندی کے سکے تھے وہ پتھر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں، وہ چاندی کے سکے پتھر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان چند باتوں کی روشنی میں آپ سے سوال ہے، ایک تو ہے نا آپ کا ایمان یہی ہے، یہ بتایا اس لیے ہے کہ جب کوئی بات کرے نا، دو ہی تھے، شہزادے ہی تھے، تو اس کے منہ پہ یوں تھپڑ رسید کرنا ہے، اور بے ایمان ہزاروں دلائل اور بھی پڑھیں، ہزاروں دلائل اور بھی پڑھے ہیں، مثلا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا یزید کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات؟ جہنمیوں کا سردار تو کہہ سکتے ہیں، جہنمیوں کا سردار تو یزید کو کہا جا سکتا ہے، لیکن جنتیوں کا نہیں، کہ جہنمیوں سب سے بڑی سزا اس بے ایمان کو ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے، سرداری بمانا سب سے بڑی سزا۔ اور میرے آقا کریم کے نواسے جیسا اور کوئی مسلمان نہیں ہو سکا تو یزید کیسے ہو سکتا ہے؟ یزید نواسہ رسول جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جو یہ جملے بول رہے ہیں وہ صرف آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، آپ سمجھے نہیں ہیں، بہت ساروں کو سمجھ آئی اور اکثر کو نہیں آئی۔ وہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یزید کے گروپ کے بندے ہیں، ہم یزید کے گروپ کے، وہ مسلمانوں کو یہ خیال دینا چاہتے ہیں آپ ہمیں حسینی مت سمجھنا، ہم تو یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو آپ کو نہیں سمجھ رہے۔ آپ سے سوال ہے، آپ میں سے کون کون کہتا ہے کہ یزید ہمارا لیڈر ہے؟ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے ہم یزید کے ساتھ تعلق، تو جو تعلق رکھے گا وہی یہ جملہ بولے گا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جو کہہ رہا ہے ہمارا یزید، ہمارا یزید، ہمارا یزید، جنتی یزید، فلاں یزید، امیر المومنین یزید، پتہ نہیں کیا کیا یزید، اور تمہیں تمہارا یزید ہی نصیب ہو۔ سنیو، اللہ کی کس کس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے؟ رب نے آپ کو حسین جیسا لجپالا کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ کل کو ان بے ایمانوں کا حشر ہوگا یزیدی گروپ کے ساتھ، اور اللہ کے فضل سے ہمیں اٹھایا جائے گا امام پاک کے قافلے کے ساتھ، کیونکہ حدیث پاک ہے کوئی کام کبھی ہوا تھا اور بعد میں کبھی کوئی پیدا ہوا تھا، ان میں ایک حق پہ تھا، ابو داؤد شریف کے حدیث ہے، اور ایک باطل پہ تھا، تو جو بعد میں آئے اس نے کہا کاش کہ میں بھی اس وقت ہوتا۔ جیسے آپ سب کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، کاش کہ ہم ہوتے، جب تک خود اپنی اولاد نسل ساری ختم نہ ہو جاتی، اے نواسہ رسول تیری طرف کسی یزیدی کا تیر نہ آتا، پہلے ہم ختم ہوتے پھر کوئی تیری طرف قدم بڑھاتا، جیسے آپ کے جانثاروں نے کیا، آپ کے جانثاروں نے بھی یہی کچھ کیا ہے۔ تو حدیث میں جو جس کے ساتھ رہنے کی خواہش کرے گا، سمجھو اس نے اسی زمانے میں اسی کا ساتھ دیا، رب اس کو اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ہم تو امام پاک کے حق میں، اور ہمیں سمجھے یہ ثواب مل گیا، حدیث ہے۔ اور جو یزید کو ہر وقت زبردستی امیر المومنین و جنتی بنانے کی سازش و کوشش میں ہے، تو وہ اس حدیث کی روشنی میں ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یزید کے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن و حدیث یزید کو جہنمی قرار دے چکے ہیں، لعنتی قرار دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے مالک مجھے آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کی ازواج سے، آپ کی اہل بیت سے، پنجتن پاک سے، حقیقی اولیاء سے، علماء اہل سنت سے اللہ ہم سب کو محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ الصلاة